بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الی ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس الی الغیر۔ خوب، الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ رابعہ میں ہے۔ چوتھا مرحلہ مواد ثلاث کے بیان میں ہے کہ فصل اول کے اندر مواد ثلاثہ کی تعریف اور وجہ انحصار بیان ہوا۔ عرض ہوا کہ واجب یعنی جس کے لیے وجود ضروری ہے، ممتنع یعنی جس کے لیے عدم ضروری ہے، ممکن یعنی جس کے لیے نہ تو وجود ضروری ہے اور نہ ہی عدم ضروری ہے۔ یہ مواد ثلاث کی تعریف تھی۔ دوسری فصل میں مصنف ان تینوں میں سے ہر ایک کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہیں، یعنی واجب یا وجوب بالذات ہے یا بالغیر ہے یا بالقیاس الی الغیر ہے، اسی طریقے سے ممکن اور اسی طریقے سے ممتنع۔ ظاہری طور پر 9 قسمیں بنتی ہیں، لیکن ان میں سے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ایک کے لیے یعنی ممکن کے لیے امکان بالغیر نہیں ہوتا، لہذا مجموعاً 8 قسمیں بنیں گی۔ واجب یا وجوب بالذات بھی ہے، بالغیر بھی ہے اور بالقیاس الی الغیر بھی ہے۔ ممتنع یا امتناع وہ بھی اسی طریقے سے بالذات بھی ہے، بالغیر بھی ہے، بالقیاس الی الغیر بھی ہے۔ لیکن ممکن یا بالذات ہے یا بالقیاس الی الغیر ہے، ممکن بالغیر نہیں ہے، لہذا مجموعاً 8 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، ان 8 کے 8 اقسام کو بیان کرنے کے لحاظ سے ہم آتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے بیان کرتے ہیں بالذات کسے کہتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں بالغیر کسے کہتے ہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں بالقیاس الی الغیر کسے کہتے ہیں۔ اس کی تعریف بیان کریں۔ دیکھیں، اگر بالذات سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی وصف کہ جس وصف کے تحقق کے لیے فقط ذات کافی ہے۔ آپ تمام ما سوائے ذات سے قطع نظر کریں، خود اس ذات کو دیکھیں، اس ذات کے لیے آپ جو اس صفت کو ثابت کریں اسی ذات کا ہونا کافی ہے۔ مثلا واجب بالذات، واجب بالذات اس شے کو کہتے ہیں کہ خود اس شے کو دیکھیں، اس کے لیے وجود ضروری ہے۔ امتناع بالذات یا ممتنع بالذات یعنی آپ خود اس کی ذات کو دیکھیں اور دوسری چیزوں سے قطع نظر کریں، اس کے لیے عدم ضروری ہوگا۔ اگر ممکن بالذات آپ خود اس کی ذات کو دیکھیں اور کسی شے کو نہ دیکھیں، نہ اس کے لیے وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، اسے کہا جائے گا ممکن بالذات۔ تو پس بالذات اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس کے تحقق کے لیے فقط ذات کا لحاظ کافی ہے اور کسی شے کے لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آ جائیں بالغیر۔ بالغیر یعنی اس صفت کے تحقق کے لیے ذات کافی نہیں ہے، بلکہ وہ صفت وہ شے کسی غیر سے لیتی ہے۔ کوئی غیر آ کر اس کو یہ صفت دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ما بالغیر یا بالغیر۔ مثال واجب بالغیر یعنی وہ واجب کہ اگر ہم اس کی ذات کو دیکھیں تو اس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، لیکن ایک غیر آ کر اس کو وجود دیتا ہے، غیر کی وجہ سے اس کے لیے وجود ضروری بنتا ہے، اس کو کہیں گے واجب بالغیر۔
ممتنع بالغیر بھی اسی طریقے سے ہے کہ خود اس کی ذات کو دیکھا جائے تو اس کے لیے عدم ضروری نہیں ہے، لیکن غیر کا ملاحظہ کرے تو اس غیر نے آ کر اس کے لیے عدم کو ضروری کیا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ممتنع بالغیر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر امکان بالغیر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آخر فصل میں انشاءاللہ دلیل ذکر کریں گے۔ اب آ جائے بالقیاس الی الغیر۔ ابھی تک جو صفت بن رہی تھی بالذات میں یا بالغیر میں، وہ صفت نفسی تھی، یعنی اس شے کی صفت تھی۔ وجوب بالذات میں وجوب یا وجود خود اس کے لیے ضروری تھا، اور بالغیر میں ہم کہہ رہے تھے کہ اگر واجب بالغیر ہے تو غیر اس کو یہ صفت دیتا ہے، لیکن یہ صفت نفسی ہے اگرچہ غیر نے اس کو دی ہے۔ لیکن بالقیاس الی الغیر میں ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر اس صفت کو آ کر کسی شے کو عطا کرتا ہے، نہ، بلکہ یہ ایک صفت اضافی ہے، یعنی آپ غیر کا ملاحظہ کریں گے تو یہ صفت وجود میں آئے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اس صفت کو عطا کر رہا ہے، نہ، بلکہ غیر کا جب تک ملاحظہ نہیں کریں گے تو یہ صفت وجود میں نہیں آئے گی۔ دوسرے لفظوں میں بالغیر اور ما بالقیاس الی الغیر میں تفاوت یہ ہے کہ بالغیر میں ہم کہتے ہیں کہ وہ صفت نفسی ہے لیکن غیر اس کو عطا کرتا ہے، لیکن بالقیاس الی الغیر میں ہم یہ نہیں کہتے صفت نفسی ہے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر آ کر اس کو عطا کرتا ہے، نہ، غیر عطا نہیں کرتا، بلکہ یہ صفت ایسی صفت اضافی ہے، اضافہ ہے، جب تک دو چیزوں کا لحاظ نہیں کریں گے یہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ درست ہے؟ مثال دوں آپ کو، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں اوپر اور نیچے، خوب جیسے ہی آپ نے کہا نا اوپر تو حتماً اس کے لیے نیچے ہونا چاہیے کیونکہ صفت اضافی ہے۔ اگر آپ نے کہا اوپر تو قطعاً نیچے بھی ہے، اس کو کہیں گے واجب بالقیاس۔ جیسے آپ کہتے ہیں اوپر تو قطعاً نیچے بھی ہے، لیکن اب نیچے کو وجود دینے والا اوپر تھوڑی ہے، یا اوپر کو وجود دینے والا نیچے تھوڑی ہے، نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ صفت اضافی ہے، اس کو کہتے ہیں بالقیاس الی الغیر۔ مثلا ہم کہتے ہیں اگر معلول موجود ہے تو قطعاً علت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ معلول اور علت میں تضاعف پایا جاتا ہے، متضاعفین ہے۔ خب جب متضاعفین ہے، اگر ایک طرف موجود ہے تو دوسرے طرف کو بھی قطعاً موجود ہونا چاہیے۔ خب یہ بالقیاس الی الغیر۔ بس بالقیاس الی الغیر میں ہم نہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کے متحقق ہونے کے لیے ذات کافی ہے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ غیر اس صفت کو عطا کرتا ہے، نہ، یہ صفت غیر کے لحاظ کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ اگر غیر کو لحاظ نہیں کریں گے یہ صفت وجود میں نہیں آئے گی۔ منطق میں جو آپ متضاعفین پڑھ چکے ہیں وہ اسی طریقے سے۔ آگا یہ ما بالقیاس الی الغیر، اس کی بھی تینوں قسمیں، یا واجب بالقیاس الی الغیر ہے، یا ممکن بالقیاس الی الغیر ہے، یا ممتنع بالقیاس الی الغیر ہے۔ کہ مطلب آسان ہے، عبارت میں پڑھتا بھی ہوں اور بقایا وضاحت وہاں پر عرض کروں گا۔ الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الی ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس الی الغیر۔ فرماتے کہ مواد ثلاث میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے ما بالذات، ما بالغیر اور ما بالقیاس الی الغیر کی طرف۔ البتہ جیسا کہ خود آگے چل کر بیان بھی کریں گے کہ سوائے امکان کے، کہ امکان ہمارے پاس امکان بالغیر نہیں ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْمَوَادِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ۔ فرماتے ہیں کہ مواد میں سے ہر ایک کی تین قسمیں، ما بالذات، ما بالغیر اور ما بالقیاس الی الغیر، الا الامکان، کہ امکان کی تین قسمیں نہیں ہیں، دو قسمیں۔ فلا امکان بالغیر، کہ فصل کی آخر میں اس پر دلیل بھی قائم کریں گے کہ امکان بالغیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ والمراد بما بالذات، اب ما بالذات سے کیا مراد ہے؟
ان یکون وضع الذات کافیا فی تحقق. آغا بذات اسے کہتے ہیں کہ جس میں فقط ذات کا رکھنا یعنی مد نظر رکھنا، فقط ذات کا ہونا، جیسے آپ ذات کہتے ہیں تو وہ چیز قطعاً متحقق ہو جاتی ہے. وضع الذات کافیا فی تحقق، بذات اسے کہتے ہیں کہ جس میں وضع ذات کافی ہے اس شے کے متحقق ہونے کے لیے. ذات کو آپ نے مد نظر رکھا قطعاً پس یہ متحقق ہے، جیسے واجب بذات میں. وَإِن قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَا، اگرچہ کل ما سوا ذات کے، کہ ہو کی ضمیر ذات کی طرف جا رہی ہے. خب اگر مؤنث کی ضمیر لے کر آتے تو بہتر تھا، لیکن بہرحال الامر فی التذکیر والتأنیث سہلۃ، کہ سہلٌ بھی نہیں، سہلۃ آسان ہے اس اعتبار سے. وَإِن قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَا، اگرچہ کل ما سوا سے آپ قطع نظر کریں، فقط ذات کو مد نظر رکھیں، یہ چیز متحقق ہو جائے گی. وَبِمَا بِالْغَيْرِ، خب ما بالغیر سے مراد کیا ہے؟ ما یتعلق بالغیر، وہ صفت جو اپنے تحقق میں غیر کے ساتھ وابستہ ہے. غیر آ کر اس کو وجود دیتا ہے، غیر آ کر اس کو متحقق کرتا ہے. حالانکہ وجود کی تعبیر اتنی دقیق نہیں تھی. غیر آ کر اس وصف کو تحقق دیتا ہے. وَبِمَا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْغَيْرِ، اور ما بالقیاس إِلَى الْغَيْرِ سے کیا مراد ہے؟ أَنَّهُ إِذَا قِيسَ إِلَى الْغَيْرِ، جب اس کا غیر سے مقایسہ کیا جائے. اب یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ غیر وہ صفت عطا کرتا ہے، نہ، غیر کے ساتھ مقایسہ کریں. کان من الواجب ان یتصف بہ، تو ضروری ہو جائے گا کہ جب غیر سے اس کا مقایسہ کریں گے تو حتماً اس صفت کے ساتھ یہ متصف ہوگا. ہر ایک کی علامہ مثالیں دیتے، بات روشن ہو جائے گی. فالواجب بالذات، اگر واجب بالذات کما فی الواجب الوجود تعالی، یہ کما خبر ہے، آگے بھی عبارت ایسے، واجب بالذات جیسے واجب الوجود تعالی، یہ واجب بالذات ہے، ایسے ترجمہ کریں. واجب بالذات جیسے واجب تعالی، یہ مبتدا خبر ہو گئے. فإن ذاتہ بذاتہ یکفی فی ضرورت الوجود لہ، یہاں پر ذات واجب بذات خود یہی ذات کافی ہے کہ ہم کہیں کہ وجود اس کے لیے ضروری ہے. من غیر حاجت الی شیء غیر، خب اس کے علاوہ، ذات واجب کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہی کہ ذات واجب کو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا وجود اس کے لیے ضروری ہے، یہ ہو جائے گا واجب بالذات. والوجوب بالغیر، وجوب بالغیر کس طریقے سے؟ کما فی الممکن الموجود الواجب وجودہ بعلت، اگر ممکن جب وجود پیدا کر لیتا ہے، خب جب ممکن وجود پیدا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ واجب الوجود ہے. البتہ یہ واجب الوجود بالغیر ہے، کیونکہ اس کا وجود واجب ہوا ہے اس کی علت کی وجہ سے. اس کو یہ وجوب کس نے دیا ہے؟ اس کی علت نے دیا ہے. کما فی الممکن، واجب بالغیر جیسے ممکن الموجود، ٹھیک ہے، کہ الواجب وجودہ بعلتہ، کہ جس کا وجود واجب ہو چکا ہے اس کی علت کی وجہ سے، اس کی علت کی وجہ سے یعنی اس کی علت نے اس کو وجوب دیا ہے. ہاں. والوجوب بالقیاس الی الغیر، وجوب بالقیاس الی الغیر یعنی کما فی وجود احد المتضاعفین، اگر وجوب بالقیاس الی الغیر جیسے دو متضاعفین میں سے ایک کا وجود اذا قیس الی وجود الاخر، جب اس متضاعف کی نسبت دی جائے دوسرے متضاعف کی طرف. جیسے میں نے مثال دیا، اوپر نیچے، بھائی، اخوت، یہ جتنے بھی متضاعفین ہیں کہ خود علامہ مثال دیتے ہیں. فَإِنَّ وُجُودَ الْعِلْوِ اِذَا قِيسَ إِلَيْهِ وُجُودُ السِّفْلِ، جیسے مثلا اوپر کا علم، اوپر کا وجود اس کی نسبت دی جائے سفل یعنی نیچے کی طرف، تو يَأْبَى إِلَّا أَن يَكُونَ لِلسِّفْلِ وُجُودٌ، تو وہ وجود علم، اوپر والا وجود اصلاً موجود نہیں ہوگا مگر یہ کہ جب نیچے کا تصور کیا جائے، جب نیچے کا وجود موجود ہو. جب تک نیچے نہیں ہوگا اوپر معنی ندارت،
اوپر اور نیچے متضاعف ہے. نیچے تب ہوگا جب اوپر ہو، اوپر تب ہوگا جب نیچے ہو. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ علم کو صفل وجود دے رہا ہے یا صفل کو علم وجود دے رہا ہے، نہ، بلکہ ان دونوں کا مقایسہ کریں گے تو وجود میں دونوں کو آپ تصور کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں متحقق ہو سکتی ہیں. فَلِوُجُودِ الصِّفْلِ وُجُوبٌ بِالْقِيَاسِ إِلَى وُجُودِ الْعِلْوِ وَرَاءَ وُجُوبِهِ بِعِلَّتِهِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود صفل ہے وہ وجود بالقیاس رکھتا ہے وجود علم کی طرف، جیسا کہ وجود صفل کے لیے وجوب بالغیر بھی ہے اپنی علت کی وجہ سے. دقت کریں آگا، یہ مطلب سمجھنے والا ہے. جہاں پر آپ واجب بالقیاس کہتے ہیں نا، مثلا جیسے یہ صفل، اب اس صفل کے لیے دو وجوب ہے، ایک وجوب بالقیاس بھی ہے علم کی نسبت سے، اور ایک وجوب بالغیر بھی ہے وہ علت کی وجہ سے. خوب صفل کو حتماً علت وجود دے گی. بس ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے واجب بالقیاس بھی ہو اور واجب بالغیر بھی ہو. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ایک شے واجب بالذات بھی ہو اور واجب بالقیاس الی الغیر بھی ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے واجب بالذات بھی ہو اور واجب بالغیر بھی ہو. یہ مطلب سمجھے. مثلا ہم کہتے ہیں واجب الوجود خداوند متعال، درست ہے آقا، اس کے لیے ایک جہت سے وجوب بالذات ہے، خود اس کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں، خود تحقق وجوب کے لیے کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ واجب بالذات ہوگا. لیکن اسی واجب بالذات کے لیے آپ وجوب بالغیر نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وجوب بالغیر ہو یعنی کیا؟ یعنی اس کی ذات وجوب کے تحقق کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ غیر آ کر وجوب اس کو دے، حالانکہ ہم نے فرض کیا کہ اس کی ذات اس وجوب کے لیے کافی ہے. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے واجب بالذات بھی ہو اور واجب بالغیر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے واجب بالذات بھی ہو اور واجب بالقیاس الی الغیر ہو. مثلا واجب الوجود علت ہے معلول کے لیے، خوب اگر علت ہے تو وجوب بالقیاس رکھتا ہے. اگر اس کا معلول موجود ہے تو واجب بالذات کے لیے وجوب بالقیاس الی الغیر بھی ہے، کیونکہ علت معلول کی نسبت سے وجوب بالقیاس رکھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے وجوب بالغیر اور وجوب بالقیاس الی الغیر بھی جمع ہو سکتا ہے. جیسا کہ یہاں پر علامہ یہی کہتے ہیں فَلِوُجُودِ الصِّفْلِ وُجُوبٌ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوُجُودِ الْعِلْوِ. آغا وجوب دے صفل کے لیے وجود علم کی نسبت سے وجوب بالقیاس ہے، وراء وجوب ہی بعلت. آغا اس وجوب بالقیاس کے علاوہ جو اس کے لیے وجوب بالعلت ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے وجوب بالقیاس بھی ہے. عبارت کا ترجمہ یوں ہے کہ وجود صفل کے لیے وجود علم کی نسبت سے وجوب بالقیاس ہے وجوب بالغیر کے علاوہ، وراء وجوب بعلت، جو علت نے اس کے لیے وجوب قرار دیا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے وجوب بالقیاس بھی ہے. خب وجوب کی تینوں اقسام تمام ہوئی. والامتناع بالذات، امتناع بالذات کما فی المحالات الذاتیہ، امتناع بالذات جیسے محالات ذاتیہ میں. خب محالات ذاتیہ میں امتناع بالذات ہے کشریک الباری. خب آگا یہ ممتنع بالذات ہے، خود وضع ذات امتناع کے لیے کافی ہے یا اجتماع نقیضین. والامتناع بالغیر، امتناع بالغیر کیسے آگا؟ کما فی وجود المعلول کہ الممتنع لعدم علت ہی. اس کی مثال بھی اچھی ہے. آغا وجود ممکن یا وجود معلول ممتنع ہے، امتناع بالغیر رکھتا ہے کس صورت میں؟ جب اس کی علت نہ ہو. اگر اس کی علت نہ ہو تو وجود معلول امتناع بالغیر رکھتا ہے. درست ہوگا؟ کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علت ہی. اگر علت نہیں ہوگی تو وجود معلول ممتنع بالغیر ہے.
و عدم ہی کما اس پر عطف ہو رہا ہے، کما فی وجود المعلول یا کما فی عدم وجود المعلول کہ الممتنع لوجود علت ہی، جس طریقے سے عدم معلول، معلول کا نہ ہونا، یہ عدم معلول ممتنع ہے اس صورت میں جب اس کی علت موجود ہو. اگر علت موجود ہو تو عدم معلول امتناع بالغیر رکھتا ہے. خوب، والامتناع بالقیاس الی الغیر، اور امتناع بالقیاس الی الغیر جیسے کما فی وجود احد المتضاعفین اذا قیس الی عدم الاخر. اگر جس طریقے سے متضاعفین میں سے کسی ایک کا وجود جب دوسرے متضاعف کے عدم کے ساتھ ملاحظہ کیا جائے، اگر علم اوپر کا وجود، اوپر ہونا ممتنع بالغیر ہے جب سفل یعنی نیچے ہونا نہ ہو. ایسے اللہ ان چیزوں پر تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر تأمل بھی کیجیے گا. اچھی مثال ہے کما فی وجود احد المتضاعفین، ایک مثال وفی عدم یعنی الامتناع بالقیاس الی الغیر کما فی عدم ہی یعنی عدم وجود احد المتضاعفین اذا قیس الی وجود الاخر، کہ ہم کہیں متضاعفین میں سے کوئی ایک معدوم ہے، یہ ممتنع بالغیر ہے جب دوسرے متضاعف کے وجود سے اس کا مقایسہ کیا جائے. آگا اوپر کا نہ ہونا ممتنع ہے اس صورت میں جب نیچے ہو، صفل ہو، تو اوپر کا عدم ممتنع بالغیر ہے. والامکان بالذات، امکان بالذات کیسے؟ کما فی الماہیات الامکانیہ. اگر ماہیات امکانیہ ایسے، ماہیات امکانیہ امکان بالذات رکھتی ہیں، فإنها فی ذاتها لا تقتضی ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم، کیونکہ ماہیات امکانیہ ذاتاً نہ وجود کی ضرورت رکھتی ہے نہ عدم کی ضرورت، یعنی نہ ان کے لیے وجود حتمی اور لازمی ہے نہ عدم. خوب، والامکان بالقیاس الی الغیر کما فی الواجبین بالذات المفروضین، جیسے آپ دو واجب الوجود بالذات فرضی بنائے، کیونکہ حقیقت میں تو دو واجب الوجود بالذات نہیں ہو سکتے. براہین توحید اس بات کرتے ہیں کہ واجب الوجود بالذات فقط ایک ہے، لیکن اعلیٰ فرض کریں، آپ فرض کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. خوب، آپ فرض کریں دو واجب الوجود بالذات، جو دو واجب الوجود بالذات مفروض ہیں ان کے درمیان امکان ہے بالقیاس الی الغیر، ایک دوسرے کی نسبت سے ممکن ہے. ففرض وجود احدہما لا یعبا وجود الاخر، دونوں میں سے ایک کے وجود کو اگر آپ فرض کریں تو وہ آبی نہیں ہے، منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتا دوسرے کے وجود کا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ولا عدم، یعنی اور اسی طریقے سے نہیں اس کا عدم، یعنی ففرض وجود احدہما لا یعبا وجود الاخر ولا عدم، اگر دونوں میں سے ایک کا فرض وجود آبی نہیں ہے دوسرے کے وجود یا دوسرے کے عدم سے. امکان بالقیاس الی الغیر ایسے بنے گا، اذ لیس بینہما علیۃ و معلولیہ ولا ہما معلولہ علت ثالثہ. دو واجب الوجود مفروض نہ تو ان کے درمیان علت و معلول کا رشتہ ہے اور نہ ہی دونوں معلول ہے علت ثالثہ کے، لہذا ان میں کسی قسم کا تلازم ہی نہیں ہے. ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. خوب، امکان بالغیر کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ امکان بالغیر ہے ہی نہیں. اگر امکان بالغیر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، امکان بالغیر اس لیے نہیں ہے، اس پر برہان قائم ہے، کیونکہ اگر ایک شے غیر کی وجہ سے ممکن ہو تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں یہ ممکن بالغیر، غیر نے تو اس کو امکان دیا، اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ یا واجب بالذات ہوگا یا ممتنع بالذات ہوگا یا ممکن بالذات ہوگا، تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک ہوگی.
اگر ممکن بالغیر موجود ہو یعنی غیر نے اس کو امکان دیا ہو، تو اچھا ہم سوال کرتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، یا واجب بالذات ہوگا، یا ممتنع بالذات ہوگا، یا ممکن بالذات ہوگا، کیونکہ مواد تو 3 ہی ہے۔ اگر وہ ذاتاً واجب بالذات اور ممتنع بالذات ہو تو انقلاب لازم آئے گا، کیونکہ واجب بالذات منقلب ہو جائے واجب بالغیر میں، ممتنع بالذات منقلب ہو جائے ممکن بالغیر میں۔ خب یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری صورت میں اگر وہ ذاتاً ممکن بالذات ہے تو ممکن بالغیر لغو ہو جائے گا۔ جو ذاتاً خود ممکن ہے تو پھر غیر آ کر دوبارہ اس کو کیا دیتا ہے؟ خب لغو ہے، تحصیل حاصل ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ممکن بالغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن دیکھیں، آسان ہے۔ وَأَمَّا الْإِمْكَانُ بِالْغَيْرِ فَمُسْتَحِيلٌ، اگر امکان بالغیر محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّا اِذَا فَرَضْنَا مُمْكِنًا بِالْغَيْرِ، کیونکہ جب ہم فرض کریں ایک شے کو ممکن بالغیر تو فَهُوَ فِي ذَاتِهِ، تو وہ شے اپنی ذات کے اعتبار سے 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی، اما واجب بالذات او ممتنع بالذات او ممکن بالذات، یا ذاتاً وہ واجب بالذات ہے، یا ممتنع بالذات ہے، یا ممکن بالذات ہے۔ اذ المواد منحصرۃ فی الثلاث، آگا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا؟ اس لیے کہ مواد منحصر ہے ان 3 میں، یا واجب ہے یا ممتنع ہے یا امکان، اس کے علاوہ تو کوئی چوتھی صورت نہیں ہے۔ خوب اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو والاولان یوجبان الانقلاب، اگر پہلی دونوں صورتیں ذاتاً واجب ہو اور غیر کی وجہ سے ممکن ہو، انقلاب ذات لازم آئے گا۔ اگر ذاتاً ممتنع ہو لیکن غیر نے آ کر اس کو امتناع دیا ہو، خب ذاتاً انقلاب لازم آئے گا۔ کیوں انقلاب لازم آئے گا؟ اس لیے کہ ایک شے ذاتاً واجب ہو اور پھر غیر آ کر اس کو دوبارہ امکان دے، یعنی وجوب ذاتی اس کا ختم ہونا چاہیے، کیونکہ عرض کیا تھا کہ واجب بالذات اور ممکن بالغیر درست ہے، یا واجب بالذات اور واجب بالغیر یہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ عرض کیا تھا۔ والثالث یوجب کون اعتبار الامکان بالغیر لغوا، اور اگر وہ ذاتاً ممکن بالذات ہے پھر بھی غیر آ کر اس کو امکان دیتا ہے تو اس صورت میں لغویت لازم آئے گی۔ خلاصہ کلام، آگا پوری بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ مواد ثلاثہ میں سے 2 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں اور ایک 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، کہ یہ ایسے بن جائے گا۔ خوب یہاں پر ایک آدھ نقطہ ہے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن کیونکہ عبارت بھی زیادہ ہو گئی، مطالب بھی کافی سارے ہو گئے، تو ممکن ہے آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، لہذا ان کو جلسہ آئندہ میں ذکر کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔